اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے صبح کی 10 راتوں کی جفت اور اس رات کی قسم جو گزر جاتی ہے، یہ قسمیں ذی فہم لوگوں کے لیے ہے۔ والفجر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے، اور ولیال عشرین سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ۔ شفعی سے جس کے لغوی معنی جفت کے ہیں، اس سے مراد مخلوق ہے، اور وطری سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ واللیل اذا یسری، اور قسم اس رات کی جو گزر جاتی ہے، یا جاتی ہوئی رات کی قسم۔ اور اہل دانش کے لیے یقیناً یہ بڑی قسم ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ اللہ مقاتل کا قول ہے کہ فجر سے مراد مزدلفہ کی وہ صبح ہے جو قربانی کے دن ہوتی ہے، اور ولیال عشرین سے عید الاضحیٰ کے قبل کی 10 راتیں ہیں، اور الشفعی سے مراد حضرت آدم و حوا ہیں۔ الوتری خداوند تعالی ہے۔ واللیل اذا یسری کے معنی ہے کہ آئی ہوئی رات، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے دن کی 10 راتوں آدم و حوا کی اپنی ذات کی، اور عید اضحیٰ کی رات کی قسمیں کھائی، اور ان متعدد قسموں کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر، یعنی کیا یہ قسمیں صاحب عقل و تمیز کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ قسمیں بہت عظیم الشان ہیں۔ جواب قسم ان ربک لبالمرصاد، یعنی تمہارا رب یقیناً انتظار میں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فجر سے مراد کو پھوٹنا ہے، یعنی عام صبح۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے دن مراد ہے، اور دن کو فجر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ دن سے پہلے ہوتی ہے۔ مجاہد کا خیال ہے کہ اس سے روز نحر ہے، یعنی قربانی کے دن کی فجر مراد ہے۔ اور اکرمہ نے کہا کہ فجر سے مراد چشموں سے پانی کا پھوٹ کر بہنا ہے، سبزے کا زمین پھاڑ کر نمودار ہونا، اور پھلوں کا درختوں میں آنا فجر ہے۔ اور اکرمہ نے کہا کہ فجر سے مراد چشموں سے پانی کا پھوٹ کر بہنا، اور سبزے کا زمین پھاڑ کر نمودار ہونا، اور پھلوں کا درختوں میں آنا فجر ہی ہے۔ اسی فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشتہائے مبارک سے پانی پھوٹ کر بہہ نکلنے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھر سے پھٹ کر حضرت صالح کی اونٹنی کا برآمد ہونا اس سے مراد ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے پتھر کے اندر سے پانی کا پھوٹ کر بہنا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی آنکھوں سے پانی پھوٹنے، یعنی آنسوں کے پانی کا بہنا مراد ہے، یا دل سے معرفت الہی کا چشمہ پھوٹنا مراد ہے، کیونکہ ایمان و معرفت سے زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے او من کانا میتن فاحییناہ، دیکھو مردہ دل کو ہم نے ایمان و معرفت کے پانی سے زندہ کر دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشرین سے اضحیٰ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت آئی ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے عشرۂ رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 راتیں ہیں۔
محمد بن جریر طبری کا قول ہے کہ وہ محرم کی اول کی 10 رات ہے۔ والشفعی والوتری کی تفسیر میں قتادہ اور سدی نے کہا کہ شفعی ہر وہ چیز ہے جو جفت ہوں، اور وتری سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ مراد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تنہا تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا کر دیا، ان کا جوڑا بنا دیا، یعنی حوا سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شفعی اور وتری سے نماز مراد ہے، یعنی کوئی نماز باعتبار برکت جفت ہے، کوئی طاق جفت ہے، کوئی طاق۔ اور شفعی اور وتری دونوں سے مراد مغرب کی نماز ہے کہ اول رکعتیں جفت ہیں اور آخری رکعت طاق ہے۔ یہ قول ربیع بن انس اور ابو یعلا کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفعی یوم نحر یعنی قربانی کا دن، اور وتری عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، یا شفعی یوم نحر کے بعد، یا شفعی یوم نحر کے بعد کے 2 دن، اور وتری تیسرا یعنی 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی۔ واللیل اذا یسری، گزرتی رات کی قسم، واللیل اذا یسری، گزرتی رات کی قسم، یا اندھیری ہونے والی رات کی قسم۔ بعض نے کہا کہ وہ رات مزدلفہ کی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ سریون کے معنی ہے رات کو چلنا، رات کو چلنے کے معنی ہے رات میں لوگوں کا سیر کرنا اور چلنا۔ وَهَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لَذِي حِجْرٍ، اس میں ذی حجر کے معنی حضرت عباس نے عقل مند کے فرمائے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے علم والے۔ محمد بن کعب قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین والے ہیں، اور آیت میں شکل بجائے انا کے بمعنی تحقیق استعمال ہوا ہے۔ بعض نے رب کا لفظ محذوف مانا ہے، یعنی قسم ہے مالک فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کے مالک کی۔ اسی طرح دوسری آیات میں جہاں قسم مذکور ہے لفظ رب محذوف مانا گیا، جیسے والشمس والضحیٰ والسماء والطارق والسماء ذات البروج، ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے انبیاء کرام کے معجزات۔ شیخ البرکات میں سند کے ساتھ حضرت عباس سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے